بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باب سوم، سبق نمبر 4، غزوہ بدر۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی، جس کی وجوہات میں سے ہم نے 2 بڑی وجہیں پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بات جانی کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اللہ نے اس میں مسلمانوں کی خصوصاً مدد فرمائی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور یہ بتا دیا کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، جب معنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور انسان حق پر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں اور غیبی مدد آتی ہے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے آئی۔ خصوصاً سب سے بڑی مدد جو تھی وہ فرشتوں کی صورت میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے جو پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرے مسلسل آ رہے تھے، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نصف سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، باقی نصف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حکم الہی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کے احکامات دیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ: جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا ہے، جبکہ مسلمان اس ارادے سے نہیں نکلے اور مسلمانوں کے اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی اور جنگ کا کوئی سامان مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، چند گھوڑے اور چند ہتھیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے، مسلمان اللہ کے حکم پر نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اہل اسلام کی تیاریاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لشکر کفار کی آمد کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان تک قربان کرنے کو تیار تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی پابندی کا حکم دے دیا۔ اسلام کے جانثاروں کا ایک مختصر سا لشکر جہاد کے لیے تیار ہو گیا۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس پورے ہتھیار بھی موجود نہ تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا۔ صرف 8 تلواریں، 7 زرہیں تھیں، سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ واقعات: 12 رمضان مبارک 2 ہجری کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانثاروں کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 60 مہاجرین، باقی تمام انصار صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہاں مہاجر صحابہ سے انصار صحابہ سے کیا مراد ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے پچھلے اسباق میں۔ مہاجر وہ صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مہاجرین صحابہ کا استقبال کیا اور ان کی مالی اور ہر لحاظ سے ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ لشکر اسلام بدر کے مقام پر پہنچا تو پتہ چلا کہ لشکر کفار قریب ہی خیمہ زن ہے، یعنی انہوں نے اپنے قریب ہی خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو میدان بدر میں پانی کے چشمے کے قریب خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت و دعا میں مصروف رہے۔ اس رات سخت بارش ہوئی جو مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی صف بندی کے لیے نسبتاً اونچی جگہ کا انتخاب کیا، وہاں سے لشکر اسلام کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ نیز اس مقام پر سورج بھی پشت پر رہتا تھا، سورج کی تپش اور دھوپ زیادہ نہیں پڑتی تھی۔ صفیں درست کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ آج اگر تیرے چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مشکل وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ لڑائی کا آغاز: 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ پہلے انفرادی لڑائی شروع ہوئی، یعنی ایک فرد آپس میں ان کی جنگ ہوئی۔ قریش کے 3 سردار عتبہ، شیبہ اور ولید آگے بڑھے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا، یعنی مسلمانوں کو کہا کہ آؤ ہمارے مقابلے کے لیے نکلو۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور پل بھر میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، بالکل ان کا خاتمہ کر دیا۔
مار ڈالا ان کو۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ غزوہ بدر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری۔ یہاں غزوہ احد غلطی سے لکھا گیا ہے، آپ اس کو بدر کر لیں۔ دو کمسن مجاہدین، کمسن چھوٹے مجاہدین، چھوٹے صحابہ، معوذ رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو ختم کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ دونوں بھائیوں نے اسے تلاش کر کے اس پر حملہ کر دیا، پے در پے، ایک کے بعد دوسرے، بار بار، حملوں کی تاب نہ لا کر، یعنی حملوں کو ان کو برداشت نہ کر حملوں کی تاب نہ لا کر آخرکار ابو جہل گھوڑے سے گر پڑا۔ دونوں مجاہدین نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی پکڑا دی جو تلوار بن گئی، جو جوش جہاد میں اسی سے لڑنے لگے۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے جذبہ جہاد میں زیرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ آخرکار بہت سے کفار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ رضی اللہ عنہ خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ کندھے سے لٹکا ہوا یہ بازو لڑائی میں رکاوٹ کا سبب تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود اسے اپنے جسم سے الگ کر کے پھینک دیا اور دوبارہ لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 2 ہے، غزوہ بدر کے لیے اہل اسلام کی تیاریوں پر نوٹ لکھیں۔ یہاں سے اس کا جواب لگائیے، صفحہ نمبر 47 سے۔ اہل اسلام کی تیاریاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لشکر کفار کی آمد کی اطلاع ملی، یہاں سے لے کر سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب لگا لیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کے واقعات لکھیے۔ اسی صفحے پر اس کا جواب ہے، غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری۔ 2 کمسن مجاہدین معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ یہاں سے لے کر اور دوبارہ لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ یہاں شروع سے لے کر یہاں تک سوال نمبر 3 کا جواب لگا لیجیے۔ تو سوال نمبر 2 اور 3 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا۔